یہ داستان شروع ہوتی ہے سلطنت غزنویہ کے خاتمے پر، جب سلطنت غوریہ کے حکمرانوں نے سلطنت غزنویہ پر حملہ کر کے ان کا خاتمہ کر دیا تو یہاں سے سلطنت غوریہ کا دنیا پر وارد آنا شروع ہوا۔ غوری خاندان یا غوری مشرقی ایرانی نژاد سابقہ بت پرست اور بعد میں سنی اسلامی یعنی ممکنہ طور پر تاجک وسطی افغانستان کی صوبہ غور کے خطے میں شروع ہونے والی سلطنت کی بانی تھی۔ سلطنت غوریہ 552 یعنی 603 ہجری تک قائم حکومت تھی، جس کو برصغیر پاک و ہند کے تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ غوری خاندان کی اس حکومت کو تاریخ میں آل شنسب کی حکومت بھی کہا جاتا ہے۔ غوری خاندان کی حکومت سلطنت غزنویہ کے خاتمے کے بعد قائم ہوئی، اگرچہ یہ حکومت صرف 50 سال قائم رہی، لیکن تاریخی اسلام میں اس کو اس وجہ سے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ اس کے زمانے میں شمالی ہند اور بنگال میں پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کی بنیادیں پڑی۔ غوری خاندان شروع میں خاندان غزنی کی حکومت کا باجگزار تھا اور کابل اور ہرات کے درمیان غور کے پہاڑ علاقے پر اس کی حکومت تھی۔ اس علاقے کا مرکز فیروز کوہ تھا۔ غور کے باشندے نسلاً تاجک تھے۔ اس وقت تک اسلامی تاریخ میں جن قوموں نے نمایاں کردار ادا کیا تھا وہ عرب، ایرانی اور بربر تھے۔ غوریوں کی دور حکومت میں تاجک پہلی مرتبہ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم قوم کی حیثیت سے نمایاں ہوئی۔ سلطنت کا قیام۔ سلطان ابراہیم غزنوی کے بعد غور کے حکمران ملک عز الدین حسین نے خود مختاری حاصل کر لی تو اس کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین سوری حکمران ہوا۔ اس نے بہرام شاہ غزنوی کے زمانے میں غزنی پر حملہ کیا اور شہر پر قبضہ کر کے سلطان کا لقب اختیار کیا، لیکن بہرام شاہ نے جلد ہی غزنی کو اس سے چھین لیا اور سیف الدین کو قتل کرا دیا۔ جب سیف الدین کے بھائی علاء الدین حسین کو اطلاع ملی تو اس نے بھائی کا انتقام لینے کے لیے غزنی پر حملہ کر دیا اور شہر کو آگ لگا دی اور 7 دن تک قتل عام کرتا رہا۔ اس ظالمانہ اقدام پر وہ تاریخ میں علاء الدین جہانسوس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 551 ہجری میں علاء الدین جہانسوس کا انتقال ہو گیا۔ غور کے علاقے میں اس وقت تک کرامتہ اور اسماعیلی فرقے کا بہت اثر تھا اور علاء الدین بھی ان کا ہم عقیدہ تھا، لیکن جب اس کا لڑکا سیف الدین ثانی جو سنی عقیدے کا تھا تخت پر بیٹھا تو اس نے غور کے علاقے سے کرامتہ کا اثر ختم کر دیا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں ان 2 اشخاص کی جن کی وجہ سے غور خاندان قائم و دائم رہی اور دنیا پر حکومت کرتی رہی، لیکن جب اس دنیا فانی سے یہ 2 اشخاص کا خاتمہ ہوا اور اس دنیا فانی سے چلے گئے تو اس وقت سے غور خاندان اور سلطنت غور کا زوال شروع ہوا۔ تو آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان 2 اشخاص کے نام غیاث الدین اور شہاب الدین ہے۔ غور کے خاندان کی حقیقی اہمیت 2 بھائی غیاث الدین اور شہاب الدین محمد غوری کے زمانے میں حاصل کی، جو سیف الدین ثانی کے چچا زاد بھائی تھے، اور سیف الدین کے انتقال کے بعد یک کے بعد دیگرے تخت نشین ہوئی۔ غیاث الدین غوری نے 567 بمطابق 1173 عیسوی میں غزنی کو مستقل طور پر فتح کر لیا اور شہاب الدین محمد غوری کو سلطان معز الدین کا خطاب دے کر غزنی میں تخت پر بٹھایا۔ غیاث الدین نے اس دوران ہرات اور بلخ بھی فتح کر لی اور ہرات کو اپنا دارالحکومت بنا دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری اگرچہ اپنے بھائی کا نائب تھا، لیکن اس نے غزنی میں ایک آزاد حکمران کی حیثیت سے حکومت کی اور پاکستان اور شمالی ہندوستان کو فتح کر کے تاریخ میں مستقل مقام پیدا کر لیا۔ 598 ہجری میں اپنے بھائی کے انتقال کے بعد وہ پوری غوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ شہاب الدین کی فتوحات۔ شہاب الدین غوری نے اپنی فتوحات کا آغاز ملتان اور اوچ سے کیا اور 1175 عیسوی میں دونوں شہر فتح کر لی۔ اس کے بعد 1179 عیسوی میں پشاور اور 1182 عیسوی میں دیبل کو فتح کر کے غوری سلطنت کی حدود کو بحیر عرب کے ساحل تک بڑھا دیا۔ بعد ازاں شہاب الدین نے 1186 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کر کے غزنوی خاندان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ فتح لاہور کے بعد شہاب الدین نے بٹھنڈا فتح کیا، جس پر دلہی اور اجمیر کی ہندو راجہ پرتوی راج چوہان ایک زبردست فوج لے کر اس کے مقابلے پر آیا اور تلاوڑی کے میدان میں شہاب الدین کو شکست دی، لیکن شہاب الدین نے اگلے ہی سال پچھلی شکست کا بدلہ چکاتے ہوئے نہ صرف پرتوی راج کو شکست دی بلکہ وہ جنگ میں مارا بھی گیا۔ شہاب الدین نے آگے بڑھ کر دلہی اور اجمیر کو فتح کر لیا اور اس کے سپہ سالار بختیار خلجی نے بہار اور بنگال کو زیرنگی کیا۔ یوں پورا شمالی ہندوستان اور پاکستان مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔
الدین کے زمانے میں غیر مسلموں کی اکثریت نے اسلام قبول کیا۔ دریائے جہلم اور سندھ کے درمیان کوکر نامی ایک قوم آباد تھی جن کی یہاں ایک مسلمان قید تھا۔ اس قیدی کی تبلیغ سے یہ قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ پاکستان میں بلوچستان کے پہاڑی علاقوں کے پٹھان بھی اسی زمانے میں اسلام لائے۔ الدین نے 46 سال حکومت کی اور 598 ہجری میں اس کی انتقال کے بعد شہاب الدین محمد غوری ہرات میں بائی کی جگہ پوری سلطنت کا بادشاہ ہو گیا۔ سلطنت غوریہ کا زوال۔ غوریوں اور خوارزم شاہی سلطنت کے درمیان جنگوں کا سلسلہ پرانا تھا اور انہی لڑائیوں کے سلسلے میں شہاب الدین 601 ہجری میں خوارزم تک پہنچ گیا، لیکن وہاں اس کو شکست ہوئی اور یہ مشہور ہو گیا کہ محمد غوری جنگ میں کام آ گیا۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد پنجاب کی کھوکروں نے بغاوت کی، فوراً پنجاب آیا اور بغاوت فروغ کی، لیکن بغاوت فروغ کرنے کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا تو دریائے جہلم کے کنارے ایک اسماعیلی فدائی نے حملہ کر کے اسے شہید کر دیا۔ شہاب الدین محمد غوری کی شہادت کے ساتھ غوری خاندان کی حکومت بھی ختم ہو گئی۔ ہرات اور غزنی کے علاقوں پر خوارزم شاہ کی حکومت قائم ہو گئی اور برصغیر پاک و ہند میں محمد غوری کے وفادار غلام اور دہلی میں سلطان کے نائب قطب الدین ایبک نے ایک مستقل اسلامی حکومت قائم کر لی۔